ایک سوال ہے کہ کیا موت نہیں آنی؟ ہم نے موت کو بالکل بلا دیا، کیوں؟ ہم نے مرنا نہیں ہے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کرنا ناممکن ہے، کہ جس نے آنکھ کھولی ہے، جس نے سانس لی ہے دنیا کے اندر، بلکہ ذرہ ذرہ جو ہے نا اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، سوائے ایک واحد ذات، ایک اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھی، ہے اور رہے گی۔ تو آج کا یہ انسان اتنا موت سے غافل کیوں ہے کہ ہم نے موت کو بالکل بلا دیا؟ کیوں؟ کس کام کے پیچھے پڑ گئے؟ اور یہ دن طے ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو اس کے بعد ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ملے گا، ایک سیکنڈ کا بھی۔ تو ہم نے موت کو کیوں بلا دیا؟ ہم کیوں اس بات سے غافل ہو گئے؟ آج ایسے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں، ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ ہم لوگوں نے کیسے اس بات کو بلا دیا کہ کل کو حساب کتاب نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ اگر دیکھنے میں دیکھا جائے تو افسوس آتا ہے اس شخص کے اوپر کہ وہ دن میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتا اور اتنے آرام کے ساتھ، اتنے سکون کے ساتھ وہ زندگی کیسے گزارتا ہے، کیسے اس کی صبح ہوتی ہے اور کیسے اس کی شام ہوتی ہے۔ کیا اس کو تھوڑی سی بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ کل کو اللہ رب العزت کا سامنا ہوگا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سامنا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ رب العزت کو کہ میرا رب دنیا میں کس کے لیے بھیجا، کیا کس کے لیے آپ نے بھیجا، کس کام کے لیے پیدا کیا اور ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ یہ انسان بھی کیا عجیب چیز ہے، کہتے ہیں نا کہ 3 مہینہ، 4 مہینہ، 5 مہینہ کے اندر اپنا موبائل بھی بدل دیتا ہے، اپنی سائیکل بدل دیتا ہے، اپنی موٹر سائیکل بائک بدل دیتا ہے، اپنی گاڑی بدل دیتا ہے۔ نہیں بدلتا تو ایک چیز نہیں بدلتا اور وہ ہے اپنے آپ کو نہیں بدلتا، اس سوچ کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کر آتا کہ میں کس کام کے لیے دنیا کے اندر آیا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، یہ دنیا ہم کو ایز اے امانت کے طور پر دی گئی، اور یہاں سے جانا ہے۔ یہاں ہم تو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ گیا، خالی ہاتھ۔ بہت مختصر سا زندگی کا زمانہ، بہت ہی مختصر سا۔ ارے 60 65 سال، 70 سال ایوریج، کیا زندگی ہے یہ؟ تو ہم کیوں اللہ رب العزت سے اپنے منہ کو موڑ لیا؟ کیوں رخ موڑ لیا؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہم کو بھیجا، پیدا کر کے بھیجا ایک مقصد، ایک کام دے کے۔ ہم اپنے اس مقصد، اس کام سے ہٹ گئے، ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ تو یہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیوں؟ آخر کیوں؟ آخر کون سی وجہ ہے جو ہم اللہ رب العزت سے دور ہو گئے، ہم اپنے اس آخرت سے غافل ہو گئے؟ ارے ایسے ایسے واقعات ہیں، اگر قبر کے واقعات احادیث کی کتاب میں احادیث لکھی ہوئی ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے، انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ موت حقیقت ہے، موت آ کر رہے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ انسان محتاج ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہر ایک چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا، کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ موت آ کر رہے گی، موت آ کر رہے گی۔
تو کیوں نہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کر لیں؟ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کر لیں کہ جب موت آنی ہے، دنیا سے جانا ہے، اس جہاں فانی کو چھوڑ کے جانا ہے، تو پھر کیوں جب یہ طے ہے کہ موت آ کر رہے گی، موت کا منظر، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اس کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور، ارشاد فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر ایک کوڑی میدان پہ تشریف لے گئے، جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں، پاخانے اور پھٹے ہوئے چیتڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہیں، یہ دماغ اسی طرح دنیا کے حرص کرتے تھے جس طرح تم سب زندہ آج کل کر رہے ہو، یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھا کرتے تھے جس طرح تم لوگ امیدیں لگائے ہوئے ہو۔ آج یہ بغیر کھال کی پڑی ہوئی ہیں اور چند روز اور گزر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گی۔ یہ پاخانے وہ رنگ برنگ کے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے کمایا، حاصل کیا، پھر ان کو تیار کیا اور کھایا، اور اب یہ اسی حال میں پڑے ہیں کہ لوگ اس سے نفرت کر کے بھاگتے ہیں۔ وہ لذیذ کھانا جس کی خوشبو دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، آج اس کا منتہا یہ ہے کہ اس کی بدبو سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ یہ چیتڑے وہ زینت کا لباس ہے، یہ چیتڑے وہ زینت کا لباس تھا جس کو پہن کر آدمی اکڑتا تھا، آج یہ اس حال میں ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر ادھر پھینکتی ہیں۔ یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر یہ لوگ سواریاں کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کر مٹکتے تھے اور دنیا میں گھومتے تھے، پس جسے ان حوال پر اور ان کی عبرت ناک انجام پر رونا ہو، وہ ان کو دیکھ کر روئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بہت زیادہ روئے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ظاہر کے اعتبار سے میٹھی اور سرسبز ہے، ورق تعالی شانہ تم کو اس میں اپنے اسلاف کا جانشین اس لیے بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی موت آ کر رہے گی، تو کیوں نہ اس سے پہلے ہم اپنی موت کی تیاری کر لیں، اس دن کی تیاری کر لیں، تاکہ پھر ہمیں مایوسی پچھتاوا نہ ہو، اور پھر وہ مایوسی اور وہ پچھتاوا پھر وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اچھا لگے تو اس کو شیئر کریں اور لائک کریں اور سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ویڈیو ملتی رہیں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔